ماشاءاللہ کیا خوب لکھا ہے۔ حسن کی داد دینا خود اپنے بینا ہونے اور آنکھوں کے ہونے ہی کا تو ثبوت ہے۔ ہاں جماعت کا وقت ہو جانے پہ امام سے پہلے مقتدیوں کا کھڑا ہو جانا یا امام کے مصلی پر آ جانے سے پہلے کسی مقتدی کا اقامت شروع کر دینا کیسا ہے؟ جی امام کا اصلاً انتظار کرنا چاہیے۔ اصل سنت یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو پھر یہ چیزیں ہوتی تھیں، پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ ایک ایک صف میں جا کر لوگوں کے کندھے ملاتے تھے، برابر کرتے تھے صفوں کو، پھر واپس آتے تھے اور پلٹنے پہ عرض کرتے تھے کہ صفیں درست ہیں، پھر آپ نماز شروع کرتے تھے۔ اصل یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اگر غفلت دیکھتے تھے لوگوں میں تو ادب سکھانے کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ اسی لیے عمر ابن میمون عودی ہیں غالباً یہ رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں 2 سال مدینہ منورہ میں رہا جوان ہونے کے بعد، لیکن میری ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں، ہمیشہ دوسری صف میں ہوتا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے رعب کی وجہ سے۔ اصل تو یہ ہے، کیونکہ اگر مقتدی پہلے یہ اقامت کہے گا یا لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت امام سے تقاضا کرنا ہے کہ امام صاحب جلدی آئیں، وقت کی پابندی کریں۔ اب امام ہی معمول بنا لے کہ وقت پہ نہ آئے اور پابندی نہ کرے تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ کمیٹی یا جو انتظامیہ ان سے کہا جائے، خود سے نہ کیا جائے، کیونکہ آدمی مسائل کو کسی ترتیب سے حل کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کمیٹی آخر کس لیے؟ ان سے کہا جائے کہ جی یہ شکایت ہے یا یہ بات ہے عرض کرنی ہے تو آپ امام صاحب سے کہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تو یہ انہی کا مقام اور مرتبہ تھا، تو ایسے نہیں ہے۔ امامت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدا ہے، واسطہ در واسطہ۔ تو امام کی عزت اور احترام یہ ضروری ہے۔ امام کو اتنا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ جنازے کی نماز کا سب سے پہلا حق امام کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مقتدی ہے نا، امام تو جانتا ہے نا اسے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کردار، تو جنازے میں کیا دعا مانگے گا؟ جنازہ کوئی 2 منٹ میں پڑھ کے فارغ تھوڑے ہی کرنا ہے جیسے اب روایت چل پڑی ہے۔ جنازے میں ہمیشہ تیسری تکبیر کے بعد طویل وقفہ دعاؤں کے لیے ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ یہی ہمارے حنفی فقہا کا مسلک ہے، باقی بھی سب یہی کہتے ہیں۔ حنبلیوں کے ہاں حرمین شریفین میں آپ نے جنازہ دیکھا ہو تو اتنے ہی لمبا پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، اسی لیے منع ہے۔ اچھا یعنی نہیں سمجھا گیا، منع کا مطلب اچھا نہیں سمجھا گیا کہ امام مثلا عصر کے بعد یا فجر کے بعد تسبیحات پڑھ رہا ہے تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو انتظار کرنا چاہیے کہ امام دعا کرے۔ اس کا ادب اور احترام یہی ہے کہ اس کے ساتھ دعا کے بعد جایا جائے۔ امام کو اپنے کو اکیلے چھوڑ دینا اور اٹھ کے چلے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، مروت کے خلاف۔ امام کا اتنا حق ہے کہ جنازے کی نماز سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ یہ جو چلے جاتے ہیں نا، کسی بزرگ کو بلا لیا، کسی اور کو بلا لیا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھا دیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ نیک بندے ہیں، آپ ان کا زیادہ عقیدہ ہے آپ کا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ جو امام وقت امام مسجد کا اس سے پوچھ لیں کہ بھائی حق آپ کا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، یہ ان کا ادب اور احترام ہی تو ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ولی میت کا جنازہ اگر امام مسجد کا پڑھ دے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ کہتے ہیں حق ساقط ہو گیا، کیونکہ امیر المومنین بھی پڑھ دیں تو نہیں پڑھ سکتا، پھر اتنا زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے
کہ امام کا لیکن امام کو بھی چاہیے کہ خود وقت کی پابندی کرے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اب یہ تاخیر کی وجہ ہے کہ اب نے عرض کیا کہ بجلی 1 بجے آتی ہے، تو یہ 2 جمعے میں ایسے بھی ہوا کہ بجلی بعد میں آئی، لوگوں کی نماز خراب ہوئی، تو اب 2-4 منٹ تاخیر کرنا پڑتی ہے، وگرنہ اصل یہ ہے کہ امام کو بھی وقت مقرر کرنا چاہیے۔ سیدھی بات ہے جو ترمذی کی روایت میں آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر تھا، بس آدمی کو اپنی زندگی میں اوقات کا بڑا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی کام ہو، کوئی چیز ہو، کوئی مجھ سے بات کرنی ہو، بس 2-2 4-4 منٹ ہر حجرے میں گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو اشراق کی نماز کے بعد تک بیٹھے رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے ہاں چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج آپ پورا دن اور آنے والی رات اس دن کے بعد کی اسی حجرے میں قیام فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی حجرے میں حاضر ہوتے تھے اور اسی حجرے میں باقی گفتگو بھی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق طے شدہ بات تھی کہ آپ سوتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی محافظ مقرر ہوتا ہے۔ ایک رات کو کوئی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فرمایا کہ آج رات میری حفاظت کے لیے کوئی ہے۔ یہ استوانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ یہ ستون بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک استوانہ ہے حفاظت کے لیے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی آج کوئی مقرر ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کوئی مقرر تو نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی حفاظت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور پھر دعا بھی دی۔ آپ نے فرمایا اللہ سعد کی ایسے ہی حفاظت فرما جیسے اس نے میری آج رات حفاظت کی۔ تو یہ سب چیزیں متعین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کر رہے ہوں، لیکن بسا اوقات مجبوری، وقت، حالات، جہاد وغیرہ وغیرہ اس کے تغیر ہوتا تھا، لیکن عمومی روٹین یہی تو امام کو بھی چاہیے، یہ اس کا بھی فرض بنتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کو آپس میں طے کر کے چلنا چاہیے، لیکن سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ امام کا انتظار کیا جائے۔ ممکن ہے کوئی مجبوری، ممکن ہے وضو میں دیر، ممکن ہے کچھ بھی۔ یہ دیکھیے آپ کے دوسرے سوال کا جواب خود ہی آ گیا۔ امام کا عزت اور احترام چاہیے کہ اس کا انتظار کیا جائے، اور دعا سلام پھیرتے ہی فوراً نہ اٹھ کے بھاگنا چاہیے۔ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور چل پڑے، تو آپ نے بلایا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی الفاظ نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا تم ایسے مزدور ہو گئے ہو جو اجرت لیے بغیر جا رہے ہو۔ تو اسی کا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جب تم نے سلام پھیرا، نماز پوری کی، تو اب دعا بھی مانگو اللہ سے۔ تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے یہ، لیکن اس کا جواب ایک کتاب کو چاہتا ہے۔ اشاعرہ و ماتریدیہ اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اختلاف محض لفظی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ مسائل میں ان کا اختلاف حقیقی ہے۔ 52 مسائل ہیں جس پہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف۔ ہم اہل سنہ والجماعت میں ہونے کے بعد سب سے بڑے مقلد ماتریدیوں کے، ہم سب حنفی ماتریدی ہیں بنیادی طور، اور شافعی مسلک والے اشعری ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار وہ بھی ماتریدی ہیں اکثر، اور حنبلی فقہا اہل حدیث کے ساتھ۔ یہ سارے مسالک امت میں ہیں اور سب برحق ہیں۔ اس لیے ماتریدی اور اشعری ان کا جو آپس کا اختلاف ہے
یہ جن 52 مسائل پر مشتمل ہے، ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی تھے ترکی کے، شیخ الاسلام تھے، انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف کس کس چیز پہ ہے۔ ہم اپنی بات عرض کرتے ہیں، باقی حضرات کی نہیں۔ ہم صرف ایک مسئلے میں اشاعرہ کی طرف گئے ہیں ماتریدیوں سے ہٹ کے، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں گئے ہیں، وگرنہ بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ ماتریدی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے، اگرچہ اس تک رسالت کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات، اس کی تخلیق، یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کے لیے۔ صبح سورج کی روشنی جو پھوٹتی ہے تو اسے عقل نہیں آتی کہ اس سورج کو چڑھانے والا بھی کوئی ہے اور ڈبانے والا بھی کوئی ہے، اور کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں، کسی کو بھیج کے تلشواتا پھرے گا، خود ہی تلاش کر لے۔ تو اس لیے ماتریدی اس بات کے قائل ہیں۔ اس صورت میں سوال یہ اٹھتا ہے، اور بہت بڑا سوال، کوسچن مارک ماتریدیوں پہ لگتا ہے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا لڑکی افریقہ کے کسی قبیلے، چین، آسٹریلیا کہیں پیدا ہوا اور 15 سال کی عمر میں مر گیا، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھا، نہ توحید کیا وجود باری تعالیٰ کا ہی قائل نہیں تھا، تو اب آپ اسے کہیں گے کہ وہ جہنم میں گیا، کیونکہ اسے معرفت و تصدیق خداوندی کے لیے یہ مظاہر کافی تھے۔ معرفت و تصدیق خداوندی کے لیے یہ مظاہر کافی تھے۔ اب وہ دولت ہے نہیں اس کے پاس، تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ماتریدی کہیں گے ہاں۔ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ادنا سے ادنا معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی ذات خداوندی کا پیغام ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں پیغام ہی نہیں پہنچا، اس لیے اللہ کی معرفت بر بنائے عقل ہے یا اللہ کی معرفت بر بنائے شریعت ہے؟ اشری اس طرف گئے ہیں کہ بر بنائے شریعت ہے۔ یہ ہے وہ ایک واحد مسئلہ جس میں ہم ادھر سے نکل کے ادھر گئے ہیں، وگرنہ ہم پکے ماتریدی ہیں، اور ماتریدیوں کو اللہ جزائے خیر دے بہت زبردست مقام پہ تھے۔ اشاعرہ نے جتنی اجتہادی طور پر خطا کیا، ماتریدیوں نے اتنی نہیں کی، اس لیے کہ اشاعرہ کا مقابلہ تھا معتزلہ سے، بغداد میں، عراق میں ہم ٹھونک کے لڑے ہیں معتزلہ کے مقابلے میں، اور ماتریدی جو تھے بالکل الگ سمرقند میں تھے۔ امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سمرقند میں تھے۔ 333 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا۔ ماترید ایک محلہ تھا، اس محلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ڈوب جانے والا علم کلام میں کون پیدا ہوا ہے؟ اور اصل بات یہ ہے یہ بڑی نازک بات، سمجھے کوئی تو سمجھے، نہیں تو فتویٰ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ کافی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے، بس۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی پہ جیے۔ ایک آدمی آیا، اسے کہا اللہ کے رسول، میں نے کوئی گناہ کیا اور میں نے مانا تھا کہ اگر میں ایسے کروں تو میں ایک باندی آزاد کروں گا، یہ باندی گونگی ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے۔ اس نے کہا جی، بعض روایات میں یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کہاں ہے؟ بعض میں یہ نہیں ہے۔ چونکہ سائیڈز، سمتیں، جہات سب سے افضل اوپر کو مانا جاتا ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور انہیں میں 4 چوراہے آپ اور بھی نکال لیں تو سب جہتوں سے افضل اوپر کو مانا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، والعیاذ باللہ۔ اس سے اشارہ کیا، اس سے کہا اللہ اوپر ہے، اور اشارہ نہیں کیا یا اس کی مراد کیا تھی، اس پہ پوری بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جگہ ہم نے لکھی ہے۔ تو اس نے، آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟
اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ کی طرف کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ نے کہا جاؤ مسلمان ہے، آزاد کر دو، بس کافی ہے۔ آیا اس سے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس پروردگار کی آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ نے تمہیں بھیجا؟ آپ نے کہا ہاں ہاں مجھے اللہ نے بھیجا۔ اس نے کہا قسم کھاؤ؟ آپ نے کہا قسم کھاتا ہوں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل پڑا آگے، آپ نے افلاح ان صدق، سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ میں لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا بس جاؤ، ختم۔ جب یہ روٹین ہو گئی، اب اجمی اقوام جب داخل ہوئے ہیں اور نیا خون آیا ہے، نیا ذہن آیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب شورا ہوتی تھی نا، اس میں مدینہ منورہ میں جن لڑکوں کو وہ نظر میں رکھتے تھے کہ یہ لڑکے بڑے ذہین ہیں، انہیں بلاتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین 60 سال کے بوڑھوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اور ان لڑکوں سے پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں بٹھاتا ہوں اپنے ساتھ اور ان لڑکوں کی ذہانت، جوانی، نئی سوچ، اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ نئی سوچ ہوتی ہے نا، ورنہ پرانی سوچ پہ تو آدمی پختہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اگلی نسلیں آئیں اور اشکالات بڑھے عقلی طور پہ، پھر بحث اٹھی کہ اللہ کہاں ہے، پھر بحث اٹھی کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، پھر بحث اٹھی کہ رسالت ضروری کیوں ہے، پھر بحث اٹھی کہ عقل رسالت پہ غالب کیوں نہیں، حتیٰ کہ بحث اٹھی کہ خدا کی تقدیر کیا چیز ہے اور قبر کا عذاب کیسے ہوگا۔ یہ جب مباحث اٹھی ہیں، انہوں نے سارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پہ جو ذہین آدمی پیدا ہوئے وہ متکلمین تھے۔ متکلمین نے اس نئی نسل کے سوالات کا جواب دیا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ متکلمین بہت بڑے اسلام کے ڈیفینڈرز تھے۔ عقل کی بنا پر انہوں نے مذہب کو پورا تحفظ فراہم کیا۔ متکلمین 1-2 صدی چلتے رہے۔ اب متکلمین جب کثرت سے ہوئے اور عبادت بھی ہو گئی تو جو چاشنی تھی نا وہ مٹ گئی۔ اب صوفیہ پیدا ہوئے، انہوں نے عشق کی زبان میں بات کرنا شروع کی۔ اسلام کی گاڑی یوں چلی ہے، بربنائے رسالت اور پھر علم کلام اور پھر صوفیہ۔ اب ہمارے دور میں آ کے مسئلہ نہیں رہا۔ ہمارے دور میں نہ علم کلام کی کوئی باتیں رہی ہیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نہ عشق اور محبت کی باتیں رہی ہیں۔ اب کون سی آپ کے پاس چیز ہے جس کی بنا پر آپ غیر مسلموں کو یا اپنی اگلی نسل کی گمراہی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ خالی ہیں۔ چیلنج درپیش ہے، اسی لیے تو اگلی نسلیں اسلام پہ عمل نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کیا ہے، مولوی صاحب کی بات اس لیے سن لیتی ہیں کہ ادب کی وجہ سے، یا دل میں ہنستے ہیں کہ مولوی صاحب 10 تقریریں تم نے یاد کی، ہر جمعے کو یہی جھک مارنی پڑتی ہے، جب عربی کا خطبہ سناؤ گے تو آ جائیں گے جمعہ پڑھنے کو، اور وہ بھی نہیں کوئی آتا۔ وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب سے زیادہ سیاست ہم جانتے ہیں، چھوڑو۔ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی نہیں رہے جو اتنے اٹریکٹیو ہوں، اپنی بات کا ڈھنگ اور سلیقہ جانتے ہوں کہ وہ دعوت دے سکیں اور لوگ جم کے بیٹھ کے سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ زمین بنجر ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا بیج زرخیز نہیں رہا۔ مان جائیں نا، جبرن نہیں، حقیقت پہ غور کر۔ اس لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں، اور تو اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکتوب ایک لکھا ہے، مدنی خط جو ہے ان کا، حضرت رحمۃ اللہ نے کوشش کی ہے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ وحدت الوجود اور شہود کا اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں۔ اور ان کے اس مسلک کی تائید ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بیٹوں میں شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی قدرت حاصل ہے اس پہ بھائیوں میں کسی کو نہیں۔ اور تو خیر کسی کو کیا ہوتی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظی اختلاف نہیں ہے. آدمی خود تصوف کے ان مراحل سے جو بھی گزرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ کھلے کہ وجود کی وحدت کیا ہے اور وجود کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت کبریٰ اس پہ کھلے کہ وجود اور موجود میں کیا فرق ہے. جب وجود اور موجود کے فرق پر مراقبات وہ کرتا ہے نا، پھر اس پہ نکلتا ہے، یہ حاصل نکلتا ہے کہ وحدت الشہود کیا ہے اور وجود کیا. وحدت الشہود اتنی بڑی چیز ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وفات سے پہلے چند دن پہلے کہتے تھے وجود کی وحدت ایک تنگ کوچہ اور گلی ہے اور اصل شاہراہ کہیں اور ہے. پھر انتقال فرما گئے. پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کو جم کے بیان کیا ہے. وحدت الوجود کے مسلک کے بڑے داعی ابن عربی تھے، اور جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں عربی میں لکھا ہے، فارسی میں اسے ہی منتقل کر دیا ہے. مثنوی میں معروم بڑے داعی ہیں وحدت الوجود کے. وحدت الوجود کے تو وہ معاشق مر گئے ہیں وحدت الوجود پہ. علاء الدولہ سمنانی تھے. سمنان ایران کا ایک گاؤں ہے. سب سے پہلے غالباً انہوں نے خط لکھے ہیں وحدت الشہود پہ. وحدت الشہود پہ انہوں نے خط لکھے، مگر جب ان پہ منازل کھلی ہیں تو ڈر گئے. انہوں نے وحدت الشہود پہ لکھا اور انہوں نے اپنے خلفاء سے کہا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے صوفیہ سے تصدیق کراؤ. ایرانی ہمیشہ دبتے رہے ہیں ادھر بر صغیر کے مسلمانوں سے. یہ تو ہمایوں کے زمانے میں اس کے علماء آ گئے اہل تشیع، وگرنہ ہندوستان اور توران کے علماء کو جو سکہ جمع ہوا تھا، ایرانی کہاں مقابلہ کر سکتے تھے اس کا. تو علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا کہ یہ چیزیں مجھ پہ کھلی ہیں. اس وقت ہمارے ہاں فردوسی سلسلے کے بہار کے مولانا زندہ تھے رحمہ اللہ. بہت بڑے صوفی تھے، آ جائے گا نام ان کا انشاءاللہ. تو وہ بہت بڑے صوفی تھے. حضرت تک جب یہ چیزیں پہنچی تو حضرت نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں. جب وہ تصدیق پہنچی ہے سمنان، اور یہ تصدیق بہت بڑے شیخ وقت کی تھی، اس کو پھر پڑھا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ. اسی لیے اپنے شیخ کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں بڑا متاثر ہوں علاء الدولہ سمنانی سے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں حضرت سے بڑا متاثر ہوں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس کی تصویر فرمایا کہ علاء الدولہ سمنانی بڑے آدمی تھے. علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خود شہزادے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، گھر سے کھاتے تھے یار، ان کو کیا پرواہ تھی. بہت بڑی ہستی تھی. علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنے متاثر ہوئے حضرت مجدد کہ پھر انہوں نے ان کی اصطلاحات کو بھی اپنے مکتوبات میں جہاں لکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، تو وراء الورا ثم وراء الورا سب سے پہلے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ استعمال کیا. وہیں سے ادھر کو بھی آیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی طرف. حضرت مجدد نے پھر لکھا کہ وحدت الشہود مجھ پہ کھلا ہے. کاش عمر ہوتی تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کے بعد ایک اور جہان کی بھی خبر دی ہے. ہم اس کو لکھتے کہ یہ کیا جہان ہے. وہ کوئی اور چیز ہے جو حضرت پہ کھلی ہے. تیسرا کوئی جہان کھلا ہے اللہ کے قرب کا. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وجود اور شہود ایک ہے. اچھا، عراقی فقہاء احناف صحیح روایت ملنے پر امام کے قول سے رجوع کر لیتے. ماورا النہر. بہت اچھے سوالات آپ نے لکھے میاں. ماورا النہر والے عقل سے توجیہ کرتے تھے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عراقی فقہاء ایسے نہیں تھے. اگر فقہ حنفی عراق سے آئی ہوتی تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا. ہم اہل حدیث کے قریب ہوتے. تفقہ، سمجھنا بلا خوف تردید کہتے ہیں، اور برملا کہتے ہیں کہ تفقہ، سمجھنا
ڈوب جانا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا پانے کی کوشش کرنا ہم میں کم ہوتا اگر ہم عراق سے لے لیتے فقہ حنفی۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی عراق سے آئی ہے نا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ غلبہ تھا مدینہ منورہ کا، کیونکہ وہ شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ظاہر میں جو الفاظ آئے اس پہ عمل کرو۔ اسی لیے حنبلی فقہا ایک ایک مسئلے میں 9 قول ملتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کم کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں آیا لہٰذا کر گزرو۔ ہماری حنفی فقہ آئی ہے سمرقند بخارا سے، یہ ڈوب جاتے تھے قرآن میں حدیث میں، یہ کہتے تھے سمجھو اس کو، عقل کی بات کرو یار، محض الفاظ پہ کی پابندی ضروری نہیں، غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اس مفہوم کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے ہم حنفی سب سے بڑے فقیہ، ہم حنفی ڈوب جاتے ہیں مسئلے میں کہ کیا۔ اس کی ایک مثال دوں، بڑی نازک مثال ہے لیکن شاید ریکارڈ میں آ جائے، کبھی کوئی اسے سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسان کرے۔ بات عام لوگوں کی نہیں ہے۔ ایک عورت نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، خدا کو ماننے نہ ماننے کا اہتمام بھی نہیں کرتی، کبھی کہتی ہے کدھر ہے تمہارا خدا؟ دنیا بھر میں چلے جاؤ، مفتیوں سے پوچھو، کفر سے کم جو فتویٰ دے دیں اور نکاح توڑنے سے جو کم حکم کریں، ہم سے پوچھو۔ ہم کہتے ہیں ان اسباب پر غور کرو جہاں وہ ڈوب گئی ہے، جس مقام پہ پہنچی ہے اس پہ غور کرو۔ وہ کہتی ہے ساری زندگی ماں باپ کے گھر میں برتن مانجتی رہی، کپڑے ماں کے بچے ہوئے پہنتی رہی، اتنی غربت میں زندگی گزاری کہ 3 وقت صحیح کھانا میسر نہیں تھا، کپڑے نیچے سے 5-6 بدل کے اور اوپر والا حصہ پرانا کر کے سی کے پہنتی رہی۔ شادی ہو گئی تو شوہر نے ایک دن جو ظلم سے کم رکھا ہو، مارتا رہا اور تانے دیتا رہا، اور آخر طلاق دے کے چلا گیا۔ بھائی مجھے نہیں سنبھالتے، بھابیاں مجھے نہیں رکھنا چاہتی، اولاد میری کوئی نہیں ہے، جو ہے میں پڑھا نہیں پائی، مجھے مارتی ہے اٹھ کے اولاد بھی، کدھر ہے تمہارا خدا؟ کدھر ہے؟ میں اس کی مخلوق نہیں ہوں، نہیں پڑھتی نماز، جاؤ۔ ہم کہتے ہیں اللہ یہ تیرا انکار، تو مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ ہم حنفی، اس کو بھی تنگ کر دو دارا، میں یہ کہتا ہوں بس اللہ معاف کرے، اگر یہ غلط ہے تو خدا مجھے 1000 بار معاف کرے۔ میں سوچتا ہوں کئی مرتبہ اور میں کہتا ہوں اے میرے رب، اگر کوئی تیرے ہاں مجھ سے کوئی پوچھے تو اللہ یہ تیری بندی ہے، یہ حالات کے جبر سے تیرا انکار کر رہی ہے، اصل انکاری نہیں ہے۔ اللہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، کفر کے جملے بکتی ہے، اللہ اصل میں نہیں ہے، تو اس کے دل کو جانتا ہے، تو ہی پوچھ لے اس سے۔ اسے ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم کہیں گے حالات بتاؤ یار، وہ بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ کیوں کافر ہے یار، ہم تو فتویٰ نہیں دیتے۔ حالات کے جبر کی وجہ سے انکار اور ہے، عبادت نہ کرنا اور ہے، اور اپنے اختیار سے ترک عبادت اور ہے، ترک تصدیق اور ہے۔ یہ حنفی ہے، یہ حنفیت ہے، یہ فقہ ہے جو ہمیں اتنا گہرا ڈوب کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم حالات دیکھ کے جرم کا تعین کر کے پھر اس پہ حکم لگائیں۔ یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے فقہ حنفی جو آئی ہے نا سمرقند اور بخارا سے، اس نے لوگوں میں عقل پیدا کی ہے، شعور پیدا کیا ہے، ہمیں اندھا مقلد نہیں بنا دیا۔ ہم حنفی الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، اسی لیے ہم سلفیت کی یہ حدیث میں آ گیا لہٰذا کر گزرو، ہم بالکل نہیں مانتے اس کو۔ حدیث میں آیا تو کیا کریں؟ حدیث شریف میں ضرور آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا منشا کیا ہے، ہماری جان قربان ہے ان کے مدعا پہ۔ ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں تو ہماری اجتہادی غلطی ہے،
ہمیں اللہ اس کا پھر بھی ثواب دے گا کہ کوشش کی تھی، نہیں سمجھ پائے نا، عقل کا معیار اتنا نہیں تھا، تو اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جبکہ باقی سارے فقہا اللہ کی طرف جھکاؤ، وہ کہتے ہیں تمہارا قصور، ہم کہتے ہیں کوئی قصور نہیں یار، بس جتنی عقل اللہ نے دی تھی اتنی ہی سمجھتی نا، اب اور کیا کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوگوں کی عقل کا اعتبار کرتے تھے، کدھر جاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عقل کا اعتبار کیا ہے، ہر جگہ مقرر کرتے ہو اتنا پانی ہو تو پاک ہے، اتنا ہو تو ناپاک ہے۔ کیا اصل شریعت یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھنے والے کی رائے پر چھوڑ دو، یار جو دیکھ رہا ہے نا وہ دیکھتا ہے حوض کے ایک طرف وہاں پر گندگی ہے، دوسری طرف بیٹھ کے وہ سوچتا ہے یہ گندگی یہاں پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی، وہ کہتا ہے کوئی نہیں پہنچ سکتی، وضو کرے ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے پہنچ سکتی ہے، نہ وضو کرے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کی عقل پہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے ہر جگہ تمہیں شریعت ٹھونسنے کی لوگوں پہ؟ لوگوں کے شعور کو اور آزادی دو، لوگوں کو بولیں، لوگ اپنی بات کریں، لوگ اپنا ما فی الضمیر بیان کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حالات ہیں، کدھر ہے تمہارا خدا؟ روز دھماکے ہو رہے ہیں، 200 آدمی مر رہے ہیں، اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار صحیح کہتے ہو، ہم سے پوچھو کہ بات کیا؟ یہ وہ آزادی فکر ہے جس کو ملنا چاہیے۔ فسق اور فتنے کے اس دور میں بندے سے اللہ کا بندہ بننے کا آسان ترین کلیہ بتا دیجئے۔ یہ بتاؤ گوشت سب سے زیادہ آسانی سے کس کا ہضم ہوتا ہے؟ اس کا جواب لے آؤ۔ گوشت آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے، پٹھان زیادہ کھاتے ہیں۔ ہضم کون سا گوشت سب سے جلدی ہضم ہوتا ہے؟ بکرے کا۔ اب اگلی نسل کہتی ہے چکن کا۔ سب سے زیادہ آسانی سے زود ہضم گوشت جو ہضم ہو جاتا ہے نا، وہ غیبت کا گوشت ہے اپنے بھائی کا۔ وہ اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے، اور ایسے ہی ہے نا، غیبت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو جتنی آسانی سے یہ گوشت ہضم ہوتے دیکھا ہے اور پھر اس کی طلب دیکھی ہے، یقین مانیے ہمیں تو آج تک نہیں نصیب ہوا کہ کوئی اور گوشت اس سے لذیذ۔ یہ چھوڑ دے، اللہ کے کسی بندے کی توہین میں مبتلا نہ ہو، بند رکھے اپنی زبان۔ عین شراب پی کے نشے کی حالت میں بھی جو آدمی ہے نا، اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر سمجھے کہ اے رب نہیں، یہ ممکن ہے تو نے امتحان میں ڈال دیا ہو، لیکن اے رب میں تو اس سے بھی زیادہ خراب آدمی۔ اپنے آپ کو مٹائے۔ سب سے آسان نسخہ ہے اللہ کے قرب کا، اور عملاً پہلی صف میں نماز پڑھ۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ چل جاتا کہ آذان دینے پہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے پہ اللہ کیا دیتا ہے، تو قسم ہے پروردگار کی تم قرہ اندازی کیے بغیر نہ رہتے۔ قسم وہاں عربی کے جو الفاظ ہیں نا اس سے مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ کام کرے، کسی کی توہین نہ کرے، ذلیل ہی کرنا ہو نا تو اپنا نفس کافی ہے، بس آسان ترین نسخہ اللہ تک پہنچنے کا۔ انسان کا اپنے اوپر کس قدر کنٹرول ہے، شیاطین جنات ہیں، آگے کیا لکھا ہے، اور کسی قدر انسان پر کس قدر انسان پر اثر انداز ہوتے تھے، ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے۔ سارا کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہے، اور کیا ہے یار، سارا کنٹرول اپنے اوپر اپنا ہی ہے۔ کس کا کنٹرول ہے؟ شیاطین کا، وہ ترغیب دیتے ہیں۔ مت آئیے، کس نے کہا؟ جس چیز کا نام انسان ہے نا، اس سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے بس، اور سوچنے کو جب قوت عمل میں لاتا ہے، پرفیکشن۔
اللہ نے بہت بڑی چیز جو انسانوں کو دی ہے وہ سوچ ہے اور پھر قوت اظہار ہے۔ جتنا کسی انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے، جتنا کسی انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، اتنا ہی اس کے بیان میں کلیئرنس ہوتی ہے، اور جتنی یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی انسان پر ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ انسان سے بڑی مخلوق کوئی نہیں۔ شیطان ایک تمانچے کی مار ہے، کر کیا سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے کہ جس نے طے کر دیا ہے کہ یہ چند لمحے بعد اب جہنم کی نظر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یہ سارے کھڑے ہیں، اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین بھی کھڑے ہیں، اور خدا کو پتہ ہے یہ میرے نافرمان ہے، خدا کو پتہ ہے میں نے انہیں جہنم دے دیا، اس کے باوجود وہ ان کے لیے کہتا ہے، ان شیطانوں سے، اَزَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، بتاؤ یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ اگر اللہ کہتا کہ ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا تو بھی ایک بات تھی۔ آپ غور کریں، قرآن کا ایک ایک حرف غور کیے جانے کے قابل ہے۔ جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج رہا ہے ان کے متعلق بھی کہتا ہے عبادی ہؤلاء، یہ میرے بندے ہیں۔ تو جو کافر کو اپنی بندگی سے نہیں نکالتا اور کافر کے کفر کے باوجود کہتا ہے میرا بندہ ہے، اس سے زیادہ قدردانی اور کس کی ہوگی؟ اس کے مقابلے میں کسی کو طاقت دے دے گا۔ شیطان زیادہ کیا کرتا ہے؟ لبھاتا ہے، اشیاء کے حقائق سے مخفی رکھتا ہے۔ جو انسان اللہ سے جتنا غافل ہے اتنی ہی اس کی عقل پہ پردہ ہے، یہ کرتا ہے، بس سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ تو ہٹا دے انسان۔ اللہ کی محبت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شیاطین اور جنات سیدھے سادے اللہ کی بندگی کو اختیار کریں۔